جتنا زخم لگایا ہے بدلے میں اتنا ہی زخم لگانا ہے۔ کسی نے آنکھ پھوڑی تو بدلے میں آنکھ پھوڑنی ہے، کان کاٹا ہے تو بدلے میں کان کاٹنا ہے، ناک توڑا ہے، دانت توڑے ہیں تو بدلے میں ناک اور دانت توڑنا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، جس کو اخلاق حمیدہ کہا گیا۔ یہ یہودیوں کی صفات میں اپنے دور میں، جہاں شیطان تھے وہ ایک الگ چیز ہے، بد کردار تھے وہ الگ چیز ہے، لیکن تھوڑا بہت اللہ نے ان کو بھی اس صفت سے نوازا تھا، اور یہ چیز ان پر فرض تھی۔ قرآن کہتا ہے عیسائیوں کو بھی اللہ نے اخلاق دیا تھا۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک پہاڑی کا واعظ بڑا مشہور ہے، جس میں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں یہ تھا کہ اگر تمہارے ایک طرف کسی نے تھپڑ مارا تو دوسرا طرف آگے کر دو کہ ادھر بھی مار لو۔ اصل عیسائیت کی تعلیم یہ تھی کہ ایک طرف کسی نے تھپڑ مارا ہے تو دوسرا طرف خود بخود آگے کر دو کہ بھائی ایک ادھر بھی لگا دو۔ لیکن اسلام کو اللہ نے اخلاق حمیدہ اور اخلاق کریمانہ سے بھی اوپر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ خلق عظیم دیا ہے، کہ اگر کسی نے تھپڑ مارا ہے اسے معاف کر دو۔ اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی اس کی معافی کی، اس کے لیے دعا مانگ دو کہ اللہ بھی تجھے معاف کر دے۔ اور تیسری چیز وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ جس طرح پہلے اس سے تعلق تھا پھر بھی اسی طرح اس کے ساتھ تعلق کو بناؤ، یہ نہیں کہ تعلق سے اسے دور کر دو۔ حضرت امام زین العابدین کے بارے میں مشہور ہے کہ خادمہ کھانا لا رہی تھی یا چائے لا رہی تھی تو برتن ٹھوکر لگی، گر گئے اور وہ ٹوٹ گئے۔ تو وقتی طور پر حضرت کو غصہ آیا کہ بڑے قیمتی برتن تھے اور ہم غریبوں کے گھر میں ہوتے یہی کچھ ہیں، اب یہ ٹوٹ گئے تو کل کیا ہوگا۔ تو لونڈی بڑی سمجھدار تھی، حضرت کے غصے کو دیکھ کے کہنے لگی فاعفو عن الناس، کریم وہ ہوتا ہے جو معاف کر دیتا، بزرگ وہ ہوتا ہے جو معاف کر دیتا، معاف کر دیتا۔ فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو فرمایا معاف کرنے کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ تو ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ میں نے معاف کر دیا ہے تو آپ بھی اس کو معاف کر دیں۔ تو پھر فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناراضگی سے آپ مجھے گھر کی نوکری سے نکال دیں، میری تو روٹی پانی یہیں سے چل رہا ہے۔ تو فرمایا نوکری سے کیا نکالنا ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ تمہیں اختیار دیتے ہیں۔ پہلے تو صرف کھانا پینا تھا، اب سارے گھر کی ذمہ داری تیرے اوپر ہو۔ اس کے منہ سے سن کر دعائیں نکلی تو فرمایا جس طرح تجھے دعاؤں کی ضرورت تھی اسی طرح مجھے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شان بخشی، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پہ بٹھایا ہے۔ ایک بزرگ بات کر رہے تھے، بڑی پیاری لگی، فرمایا کھانا بھی 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک کھانا ظالمانہ ہوتا ہے، ایک کھانا کریمانہ ہوتا ہے، اور ایک کھانا اخلاق عظیمانہ ہوتا ہے۔